صفحہ نمبر 47 اور سید امتیاز علی تاج کا ڈرامہ آرام و سکون. یہ بڑا انٹرسٹنگ ڈرامہ ہے. میں اس کی سمری نہیں آپ کو پہلے بتا رہا، خود آپ کو اینڈ پہ یہ ساتھ ساتھ پتہ چلتا جائے گا کہ اس ڈرامے کا جو ہیڈنگ ہے یا اس کا جو ٹاپک ہے وہ کس طرح سے چلتا ہے. آرام و سکون. مقاصد تدریس. پہلا ہے طلبہ کو سنجیدہ تحریر اور مزاحیہ تحریر کے فرق سے روشناس کرانا. کہ ایک سنجیدہ تحریر ہے جو آپ نے پنچایت میں پڑھی، کاہلی والے اس میں پڑھی، اور ایک مزاحیہ ہے جو آپ نے شاعروں کے لطیفے میں پڑھی یا آپ اب پڑھیں گے ڈرامے کی صورت میں. تو ان کو یہ فرق پتہ چلے کہ ان دونوں میں جو ہے وہ کیا ڈفرینس ہے، کس طرح سے فرق ہوتا ہے. دوسرا، طلبہ کو بتانا کہ مزاحیہ تحریر صرف ہنسنے ہنسانے، یہ پورا بولنا چاہیے، نون کو چھوڑنا نہیں چاہیے. ہم نون کو چھوڑ دیتے ہیں، ہنسنا ہنسنا ہم کہتے رہتے ہیں. ہنسنا ہنسنا صرف ہنسنے ہنسانے کی چیز نہیں، بلکہ اس کے بین السطور پوشیدہ پیغام کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب یہ ذرا پوائنٹ آپ خاص طور پر سمجھ لیجئے جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ بین السطور سے کیا مراد ہے. سطور جمع ہے سطر کی، اور سطر کا مطلب لائن جو آپ پڑھتے ہیں کتاب پر یا آپ لکھتے ہیں، وہ ایک لائن ہوتی ہے، اور کتاب میں ایک لائن ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد دوسری لائن آ جاتی ہے. اب غور کریں اس چیز کو، جب آپ منگل کو آئیں گے تو میں ہر بچے سے پوچھوں گا کہ بین السطور کا کیا مطلب ہے، اور میں جو پڑھاتا ہوں زوم پر میں اس میں سے سوالات کروں گا. اس لیے پوری توجہ کے ساتھ جو ہے وہ سنیے کہ یہ بین السطور سے مراد کیا ہے. دیکھیے، ایک سطر ہے، ایک لائن لکھی آپ پڑھ رہے ہیں، اور ایک دوسری ہے. اب ان دونوں کے درمیان جو فاصلہ ہے یا دونوں کے درمیان جو کچھ ہے، جو کچھ بھی ہے یا نہیں ہے، اس کو بین السطور کہتے ہیں. یعنی 2 سطروں یا 3 سطروں یا 4 سطریں، یعنی ایک سطر پہلی دوسری، دوسری تیسری، تیسری چوتھی، ان کے درمیان کے جو ہے اسے بین السطور کہتے ہیں. اب آپ غور کریں، ایک سطر آپ نے پڑھی، اس کے بعد آپ دوسری سطر پڑھ رہے ہیں، تو درمیان میں کچھ نظر آپ کو آتا ہے. رول نمبر 21، آپ اپنا مائک آن کریں اور بتائیں کہ 2 سطروں کے درمیان کچھ لکھا ہوا آپ کو آتا ہے. 21، 2 سطروں کے درمیان کچھ آپ کو لکھا ہوا نظر آتا ہے. ایک سطر ہے، لائن ہے، اور ایک دوسری لائن ہے، دونوں کے درمیان کچھ لکھا ہوا نظر آتا ہے؟ نو سر. کچھ نظر نہیں آتا. گڈ، مائک بند کر دیں. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ 2 سطروں کے درمیان، یہ میں نے ان سے سوال پوچھا، کچھ نہیں ہوتا. اب آپ کہیں گے کہ یہ سر جب ہوتا ہی نہیں ہے تو سر ڈسکس کیوں کر رہے ہیں؟ غور کیجئے، 2 سطروں کے درمیان لکھا ہوا کچھ نہیں ہوتا، لیکن 2 سطروں کے درمیان سمجھنے کے لیے، انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے. بات کو سمجھ گئے ہیں آپ لوگ کہ لکھا ہوا نہیں آپ کو نظر آئے گا، لیکن جو شاعر یا ادیب یا مصنف یا افسانہ نگار، ناول نگار، ڈرامہ نویس، کہانی نویس، مضمون نگار جو کچھ کہنا چاہتا ہے وہ ان سطروں میں کہہ دیتا ہے. تو بین السطور کا مطلب ہے کہ اس تحریر جو تحریر اس نے لکھی ہے اس کے اصل مقصد کو سمجھنا، جو چھپا ہوا ہے اس میں وہ آپ نے سمجھنا. جیسے اب آپ کو مثال دے رہا ہوں، قرآن مجید فرقان حمید میں 30 پارے ہیں، بہت کچھ لکھا ہوا ہے، لیکن ساری چیزیں اس میں نہیں بیان کی گئی. وہاں ایک آیت بیان کر دی گئی ہے یا الفاظ بیان کر دیے گئے. اب آپ نے جو اس کو سمجھتے ہیں، جنہیں مفسر کہتے ہیں، جو ان اصولوں سے، تفسیر کے اصولوں سے واقف ہوتے ہیں، جو علماء، وہ بتاتے ہیں کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے، اس آیت سے کیا مراد ہے.
اس آیت میں کس چیز کو کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اس آیت میں کس چیز سے رکنے کے لیے کہا گیا ہے، حقوق کیا ہیں، فرائض کیا ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اسی طرح سے ہماری کتابوں میں جو لکھا جاتا ہے وہ اگر ہر چیز بیان کر دیں تو ہماری کتابیں تو بہت بڑی ہو جائیں گی، ان کا والیوم بہت بڑھ جائے گا، حجم ان کا اتنا بڑا ہو جائے گا ہم اٹھا نہیں سکیں گے۔ تو بین السطور کا مطلب ہوتا ہے کہ جو تحریر ہے اس کا چھپا ہوا مطلب کیا ہے، شاعر کیا کہنا چاہتا ہے، ادیب کیا کہنا چاہتا ہے، اس کو بیان کرنا، اس کو خاص طور پر، بلکہ اس کے بین السطور پوشیدہ پیغام کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جو انہوں نے کہا کیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھی طریقے سے یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی، اور مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیز طلبہ طلبات کو بتائی نہیں جاتی بین السطور کیا ہوتا ہے۔ اس کو سمجھیے کہ جو ہم پڑھتے ہیں اس کی سمجھ، وہ اب دیکھیں نا، ایک دو لائنیں لکھ دی گئی ہیں، اب اس کی تشریح آپ 20 لائنوں میں بھی کر سکتے ہیں۔ بھئی لائنیں تو دو تھیں، سطور تو دو تھیں، آپ نے 20 کیسے لکھ دی؟ یعنی آپ نے اس کو سمجھا، الفاظ کو جمع کیا، جملے بنائے اور اس کو آگے پیش کر دیا۔ اسے کہتے ہیں بین السطور۔ کیا کہتے ہیں؟ سب اپنی اپنی جگہ پر دہرائیں گے، بین السطور، بین السطور۔ تو تیسرا ہے طلباء کو انسانی معاشرے کے مختلف کرداروں کے بول چال سے روشناس کرانا، کہ ہر کوئی پنجابی ہے، بلوچی ہے، سندھی ہے، اردو سپیکنگ ہے، وہ جب بولتے ہیں روزمرہ گفتگو میں تو وہ اپنے خاص الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ اب وہ کیا خاص الفاظ ہیں؟ اب آپ کو جو پنجابی لوگ ہیں ان کو اردو والوں کا نہیں پتا ہوتا، جو اردو کے ان کو پنجابی کا نہیں پتا ہوتا، جو بلوچی ہیں ان کو پنجابی کا نہیں پتا ہوتا۔ تو اس میں یہ بھی بتانا کہ کون سے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ نمبر 4، طلباء کو مکالمہ نگاری کے فن سے متعارف کرنا، یعنی ان کو اس کے فن سے متعارف کرنا، بتانا ان کو کہ کس طرح سے یہ کام ممکن ہوتا ہے، ڈرامہ کس طرح لکھا جاتا ہے، اس میں مکالمے کیسے ادا کیے جاتے ہیں، ان میں جذبات کس طرح ڈالے جاتے ہیں، ان میں کس طرح نفسیاتی حربے استعمال کیے جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 5، اس مزاحیہ تحریر کے توسط سے بیمار کی تیمارداری کے طریقے اور سلیقے سے آگاہ کرنا۔ توسط کا مطلب ہوتا ہے واسطہ، ذریعہ۔ توسط کا مطلب ہے واسطہ یا ذریعہ، کہ اس کے ذریعے سے اس مزاحیہ تحریر لکھی ہے، لیکن یہ بیمار جو ہے اس کی تیمارداری کا کیا طریقہ ہوتا ہے اور کس طرح سے یہ کی جاتی ہے، بیمار کی تیمارداری، یہ اس کے بارے میں بتانا شروع کر رہے ہیں۔ اب اس میں یہ دیکھ لیجئے کہ یہ مختلف کردار ہیں، کردار کا جو ٹائٹل ہے، اس کا جو نام ٹائٹل ہی ہم کہیں گے اس کو، ڈاکٹر جیسے ہے، تو یہ نیلا روشنائی میں لکھا ہوا ہے، اور اس کے آگے 2 ڈاٹس ہیں جنہیں انگلش میں کولن اور ان کی اردو میں تفصیلیہ ہے، تفصیلیہ، یا جو بات آگے تفصیل سے بیان کی جائے، کہ ڈاکٹر کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے اس کی تفصیل بیان کی ہے، پھر بیوی ہے، میاں ہے، ملازم ہے، یہ آگے کردار آگے جائیں گے آٹومیٹیکلی، تو ہر ایک کے آگے یہ سلسلہ چلتا رہے۔ ڈاکٹر، اب ایکچولی صورتحال یہ ہے کہ ایک گھرانہ ہے، میاں بیمار ہے اور بیوی جو ہے اس نے ڈاکٹر کو بلایا ہے، ڈاکٹر نے اس کا معائنہ کیا ہے، اور معائنہ کے بعد گفتگو شروع ہوتی ہے یہاں سے۔ وہ پوچھتی ہے کہ میرے میاں کو کیا ہوا، میرے ہسبینڈ کو کیا ہوا، آپ نے دیکھا ہوگا، تو ڈاکٹر جواب دیتا ہے، جی نہیں بیگم صاحبہ۔ یہ پورا ڈرامہ نہیں ہے جو پہلے بھی سوال کیا گیا تھا، اس لیے یہاں درمیان سے شروع ہو سکتا ہے، اس سے پہلے بھی کچھ ہوتا ہو۔ جی نہیں بیگم صاحبہ، تردد کی کوئی بات نہیں۔ لفظ ہے تردد، تردد فکر، اندیشہ، پریشانی، تردد کی کوئی بات نہیں، کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ اب دیکھیں اس میں جو
الفاظ آسان ہیں، میں وہ بولتا جاؤں گا، اب اس میں وقت نہیں ہم ضائع کریں گے، عام گفتگو ہے، اور جو سمجھانے والی بات ہے وہ میں رک کر آپ کو سمجھاؤں گا تاکہ آپ آسانی سے سمجھ سکیں۔ تردد کی کوئی بات نہیں، میں نے بہت اچھی طرح معائنہ کر لیا ہے، صرف تکان، تکان جسے ہم تھکان کہتے ہیں، تھکاوٹ کہتے ہیں، اردو میں اس کے لیے تکان کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، صرف تکان کی وجہ سے حرارت ہو گئی ہے۔ حرارت کا مطلب ہے جسم کا گرم ہونا، جسم کا گرم ہونا، تھوڑا بہت جیسے ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے حرارت سے، اور اگر بخار تیز ہو تو پھر ہم کہتے ہیں تیز بخار ہے۔ ان دنوں آپ کے شوہر غالباً، غالباً شاید، ان دنوں آپ کے شوہر غالباً کام بہت زیادہ کرتے ہیں، تو یعنی وہ تھکاوٹ کی وجہ سے یہ حرارت ہو گئی ہے اور کوئی خاص معاملہ نہیں ہے۔ اب بیوی، اب اس کا کردار شروع ہوا، ڈاکٹر صاحب، اور یہ استفہامیہ علامت جسے ہم ندایا یا فجایا کہتے ہیں، میں آپ کو بہت جلد انشاءاللہ تعالی رموز اوقاف پڑھاؤں گا، اور وہ رموز اوقاف میں سوچ یہ رہا ہوں کہ کسی طرح سے زوم پہ ہی پڑھا دوں، جس میں 8ویں 9ویں 10ویں تینوں کلاسز شامل ہو جائیں گی، اور ان کو پھر ہم اسکرین بھی شیئر کر سکتے ہیں، بتا بھی سکتے ہیں، آپ کو پہلے اس کا PDF بھی بھیجا جا سکتا ہے، تو یہ اب آگے جائزہ لیا جائے گا۔ ان دنوں کیا، ان کا ہمیشہ سے یہی حال ہے؟ اب میں بھی تھوڑا سا ذرا اس انداز، ان دنوں کیا آپ ان دنوں کہہ رہے ہیں؟ یہ تو ہمیشہ سے یہی حال ہے۔ صبح، صبح پڑھنا ہے اس کو، صبح 10 بجے دفتر جا کر شام 7 بجے سے پہلے کبھی واپس نہیں آتے، یعنی اتنا کام کرتے ہیں، تو یہ تو ہمیشہ سے ان کی عادت ہے۔ ڈاکٹر، جبھی تو، یعنی اسی لیے، جبھی تو، اسی لیے، جبھی تو میرے خیال میں انہیں دوا سے زیادہ آرام و سکون کی ضرورت ہے، وہی جو اوپر ٹاپک شروع ہوتا ہے کہ انہیں دوا نہیں بلکہ تھوڑا ریسٹ کی ضرورت ہے، خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ کاروبار کی پریشانیاں اور الجھنیں بھلا کر ایک بھی روز آرام و سکون سے گزرا تو طبیعت انشاءاللہ بحال ہو جائے گی، کہ ظاہر ہے کاروبار کی پریشانیاں ہوتی ہیں، لین دین کے مسائل ہوتے ہیں، اور الجھنوں کا مطلب ہے پریشانیاں، مصیبتیں، سوچیں، معاملات جو بگڑ رہے ہیں، اور الجھنیں بھلا، یہ کہ اگر یہ اپنے کاروبار کو، اپنے آفس کو، ان سب کو ایک دن کے لیے نظر انداز کر کے اور آرام کر لیں تو ان کی طبیعت بحال ہو جائے گی، مینس بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ اور انشاءاللہ لکھنے کا یہ جو طریقہ یہاں لکھا ہے یہ بالکل درست ہے، آپ نے بھی اسی طرح لکھنا ہے، اس طرح لکھنا الف نون شین الف شاہ، نو، ان علیحدہ ہے، شاہ علیحدہ ہے، اللہ علیحدہ ہے، انشاءاللہ، اور اسی طرح سے ماشاء اللہ وہ بھی اسی طرح سے لکھا جائے گا۔ بیوی، 20 مرتبہ کہہ، دیکھیں اگر یہ زیر ہوتی، یہ زیر ہوتی تو کہ بنتا، لیکن یہ کہ ہے، کہ مینس کہنا، 20 مرتبہ، کئی مرتبہ، 20 مرتبہ یہ اردو زبان والے استعمال، کہ 20 مرتبہ میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ آپ یہ کام نہ کریں، 20 مینس کئی مرتبہ، 20 مرتبہ کہہ چکی ہوں کہ اتنا کام نہ کیا کرو، نصیب دشمنا صحت سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ نصیب دشمنا، دشمنوں کا نصیب، اب آپ کہیں گے دشمنوں کا نصیب سے کیا مراد؟ یعنی دشمنوں کے نصیب سے مراد یہ ہے کہ برا ہو، یہ اس سے مراد ہوتی ہے، یہ بڑے سمجھنے کی بات ہے، یعنی نصیب دشمنا، دشمنوں کا نصیب، تو کون چاہے گا کہ اس کے دشمن کا نصیب اچھا ہو؟ لوگ تو یہی چاہیں گے کہ میرا دشمن ہے، اس کا نصیب اچھا نہ ہو، خرابی ہو، یہ پریشان رہے، یہ الجھنوں میں رہے۔ تو یہ محاورہ ہے اردو زبان میں
جو بولا جاتا ہے جب کسی کے لیے بری بات ہم نے سوچی ہوئی ہو اور اس کو کہنا ہو کہ نصیب خدا نہ خواستہ، جیسے ہم کہتے ہیں خدا نہ خواستہ، اسی طرح سے نصیب دشمنا، نصیب دشمنا صحت سے ہاتھ دھو بیٹھو، ہاتھ دھو بیٹھنا یہ بھی محاورہ ہے اردو کا، اس کا مطلب ہے کہ صحت خراب کر لینا، کسی چیز سے محروم ہو جانا، ہاتھ دھو بیٹھو گے کسی چیز سے محروم ہو جانا۔ نصیب دشمنا اللہ نہ کرے کہ تم سے مگر خاک اثر نہیں ہوتا، خاک اثر نہ ہونا یہ بھی اردو مکالمے میں محاورہ استعمال ہوتا ہے، اور اس وقت یہ کہا جاتا ہے کہ خاک اثر نہیں ہوتا کہ کچھ اثر نہیں ہوتا، میری خاک مٹی کو کہتی کوئی اہمیت نہیں، حالانکہ ہم اسی سے بنے، اسی سے پیدا ہوئے اور اسی میں جانا ہے، لیکن ہم عام پاؤں کے نیچے لے کے چلتے رہتے ہیں، ان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، ہمیشہ یہی کہہ دیتے ہیں کہ کیا کیا جائے، ان دنوں کام بے طرح زوروں پہ، بے طرح بہت زیادہ، بے طرح مینس بہت زیادہ، کہ کام بے طرح زوروں پر ہے، کہ کام بہت زیادہ ہے، بہت زوروں پر ہے، بہت زیادہ ہے۔ ڈاکٹر ہر روز تھوڑا تھوڑا وقت آرام و سکون کے لیے نہ نکالا جائے تو پھر بیمار پڑ کر بہت زیادہ وقت نکالنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ تو اگر آپ روزانہ 8 گھنٹہ، اور اس کا بہترین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت آپ جانتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا کہ آپ قیلولہ فرماتے تھے، یعنی دوپہر کے بعد نماز ظہر کے بعد کچھ دیر کے لیے 15-20 منٹ 8 گھنٹہ آپ خاموشی سے آرام فرمایا کرتے تھے، جسے قیلولہ کرنا کہتے ہیں، اور یہ سنت ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ 15 منٹ 20 منٹ بالکل خاموشی سے لیٹ جائیں، آنکھیں بند کر لیں، نیند ہو سکتا ہے آپ کو نہ آئے لیکن بالکل سکون سے، تو آپ کی بہت سی تھکاوٹ جو اس سے پہلے وقت آپ نے گزارا وہ ختم ہو جاتی ہے، اور آپ میں دوبارہ انرجی بن جاتی ہے۔ اور اگر آپ کے پاس وقت ہے اور 8 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ یا 1 گھنٹہ آپ سو جائیں تو پھر تو بہت ہی اچھا ہو جائے، تو قیلولہ کرنا سنت ہے۔ اس میں تو یہی وہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر روزانہ تھوڑا بہت کام کر لیا جائے اور آرام کر لیا جائے تو پھر یہ ایک دم، آپ بیماروں کے جو 5 دن آرام کریں گے یا 2 دن یا 3 دن، تو روز یہ کام کر لیا جائے تھوڑا تھوڑا۔ یہ بات آپ نے بھی سمجھائی، میں نے کہا سن رہے ہو ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ اب بیوی اس کو اپنے شوہر کو کہ میں نے بھی تمہیں یہ بات سمجھائی تھی، اب سن لو، جیسے آپ کہتے ہیں ڈاکٹر کے پاس ہے، ڈاکٹر کہتا ہے بھائی صبح ناشتہ کر کے جانا ہے، تو آپ کے والد یا والدہ دیکھو میں نہیں کہتا تھا کہ صبح ناشتہ کر کے جانا ہے، اور آپ میں سے اکثر لوگ جو ہیں 9th کلاس ہو 10th ہو یا کوئی بھی ہو، مجھے پتا چلتا ہے کہ اکثر آپ میں سے ناشتہ کر کے نہیں آتے، اور ظاہر ہے کہ پھر آپ کا جو ذہنی لیول ہے اور ذہنی توانائی ہے وہ بھی بہت کم ہو جاتی ہے۔ لیکن کیسے سمجھایا جائے، مار کے سمجھایا جائے، کیسے سمجھایا جائے، یہی بات وہ کر رہے ہیں۔ میاں اب وہ بیچارہ لیٹا ہے تھوڑا بیمارا ہوں، یعنی کہ تم نے بھی کہا تھا، ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں چلو میں آرام کر لیتا ہوں۔ ڈاکٹر جی ہاں، میں نے سمجھا کہ میں نے سمجھا کر اچھی طرح تاکید کر دی ہے کہ دن بھر خاموش لیٹے رہے، یعنی آپ بھی خاموش رہیں، آپ کا ماحول بھی پرسکون رہے، گویا کہ آپ کو مکمل طور پر آرام مل جائے، گھر میں کوئی ایسی ایکٹیویٹی، کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے آپ ڈسٹرب ہوں، آپ پریشان ہوں، تو یہ کام آپ کر لیجیے۔ بیوی تو تاکید کیا میں نہیں کرتی، یہ عورتوں کی نفسیات بھی اس میں بیان کی ہے کہ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ شاید ہم یہ کام نہیں کر رہے اور یہ ڈاکٹر نے آ کے کام کیا، تو وہ یہ کہنے لگی، اپنے آپ کو یہ سمجھا کہ شاید میں نہیں کہتی، تو وہ آ کے کہنے لگی تو کیا میں یہ کام ان کو کرنے کے لیے نہیں کہتی، میں نہیں کہتی کہ یہ کام کریں، مگر ان پر کسی کے کہنے کا کچھ اثر بھی ہو، بہت اثر ہی نہیں ہوتا ان کے اوپر۔ جی نہیں، ابھی انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے
کہ پورے طور سے میری ہدایت کی جمع ہدایات پر عمل کریں. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں مجھ سے وعدہ کیا کہ یہ عمل کریں بیوی. اور دوا کس کس وقت دینی؟ چلیے ڈاکٹر صاحب دوا کے بارے میں بتا دیجیے، آپ نے کیا دوا تجویز کی اور یہ کب ہم نے دینی ہے؟ جی نہیں، دوا کی مطلق ضرورت نہیں، مطلق بالکل مکمل طور پہ. مطلب مکمل طور پہ کہ ان کو مکمل طور پہ کسی طرح دوا کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ صرف ان کے آرام و سکون کا خیال رکھیے. غذا جو کچھ دینی ہے میں لکھ چکا ہوں، بڑی مہربانی آپ کی. تو پھر اجازت، فیس میں آپ کو بھجوا دوں گی، جو فیس ڈاکٹر گھر آنے کے لیے دیں میں آپ کو بھجوا دوں گی. اسی کوئی بات نہیں، آ جائے گی. اب میں باری باری وہ نہیں بول رہا، آپ کے سامنے ہے، اسی کوئی بات نہیں، آ جائے گی. اب وہیں سے بیوی دیکھیے آغاز کیا، ڈاکٹر کہہ کے گیا کہ انہیں آرام کی ضرورت ہے. اب بیوی وہیں بیٹھی ہے، اونچی آواز سے پکار کر ارے للو. اب دیکھیے وہ کہہ رہے آرام چاہیے، ان کو سکون چاہیے، شور نہ ہو، گیدرنگ نہ ہو، اور وہ وہیں بیٹھ کے ملازم کو آواز دے رہے. تو للو ملازم کا نام ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا چھپن، جھبن، ببو، اس طرح سے نام اردو ادب میں لیے جاتے ہیں. تو ارے للو، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کا بیگ باہر کار میں پہنچا دیجیو. دیجیو بھی اپنی استعمال ہوتا پہنچا دو یا پہنچا دیجیے، تو پہنچا دیجیے. اب دیکھیے ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ باہر جاتی، خاموشی سے بلاتی، وہ وہیں بیٹھ کر، یعنی آغاز انہوں نے کر دیا کہ انہوں نے رام و سکون کہا تھا اور بیوی نے ہی آغاز کر دیا کہ اتنی زور سے آواز دی. ایک بات عرض کروں بیگم صاحب، اب دیکھیں ڈاکٹر ابھی موجود تھا، اس نے فوراً بات پکڑ لی. اس نے کہا ایک بات عرض کر دوں بیگم صاحب، مریض کے کمرے میں شور و غل نہیں ہونا چاہیے. اب انہوں نے شور کیا، اتنی زور سے آواز دی، پھر ڈاکٹر نے کہا کہ اگر ابھی یہ آواز دینی ہے تو بعد میں کیا ہوگا. تو انہوں نے تاکید کی محترمہ کو کہ آپ مریض کے کمرے میں شور مت کیجیے. اعصاب پر اس کا بہت مضر اثر پڑتا ہے. اعصاب نروز، ہماری ذہن، طبیعت، مزاج، اعصاب پر اس کا بہت مضر اثر پڑتا ہے. خاموشی اعصاب کو ایک طرح، مضر مینز برا، مضر برا. خاموشی اعصاب کو ایک طرح کی تقویت، کیا لفظ ہے تقویت. تقویت کا مطلب ہے طاقت، تقویت مینز طاقت. ایک طرح کی تقویت، کہ اگر خاموشی ہو تو ہمارا مزاج، ہماری طبیعت، ہمارے اعصاب، ہمارا ذہن، ان سب چیزوں کو سکون ملے تو بہت اچھا اثر پڑتا ہے. اب بیوی مجھے کیا معلوم نہیں ڈاکٹر صاحب، اب وہ ڈاکٹر کو بھی پڑھ دوں. انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے بھی پتا ہی یہ ہوتا ہے. تو بھائی اگر تمہیں پتا ہے تم اتنی زور سے بول کیوں نہیں تھی. مجھے کیا معلوم نہیں ڈاکٹر صاحب، آپ اطمینان رکھیں، ان کے کمرے میں پرندہ پر نہ مارے گا. پرندہ پر نہ مارے گا محاورہ ہے اردو زبان میں، یعنی آپ دیکھیے کہ جب پرندہ اپنے پر پھڑپھڑاتا ہے تو آواز پیدا ہوتی ہے. تو پرندہ پر نہ مارنے کا مطلب ہے کہ پرندے کے پروں کی آواز بھی نہیں آئے گی، یعنی وہ اپنے پروں کو بھی نہیں ہلائے گا. یہ محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے مکمل خاموشی ہونا. اس کا مطلب ہے مکمل خاموشی ہونا. آپ فکر نہ کریں، مکمل خاموشی ہو. ملازم آتا ہے، اب یہ ڈرامہ چل رہا ہے، اس وقت ملازم آتا ہے. حضور، للو کہتا ہے حضور. حضور مینز ادب کے لیے استعمال کیا جاتا. اٹھا لو یہ بیگ.
یہ بیگ اٹھا لو. تو آداب، ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آداب ٹھیک ہے، آداب. بیوی آداب. ڈاکٹر اور ملازم جاتے ہیں، یہ دونوں نکل جاتے ہیں، وہ بیگ اٹھا کے نکل جاتا ہے. اب بیگم صاحبہ قریب آتی ہیں. میں نے کہا سو گئے کیا؟ یعنی اب اگر وہ سوئی گیا ہے تو اس کو سونے دیں، آپ چپ کر کے باہر چلی جائیں. یعنی اب بھی چین نہیں ہے. انہوں نے آنکھ بند کر لی سکون حاصل کرنے کے لیے، آرام حاصل کرنے کے لیے. تو بیوی پھر قریب آ کے کہہ رہی ہے اجی میں نے کہا سو گئے کیا؟ یعنی ایک انداز ہے. میاں ہوں یوں ہی چپکا پڑا ہوا تھا. ہوں اس نے ہوں کیا کہا کہ چپکے سے پڑا ہوا ہوں، سونا میں نے کہا. بس بس چپکے ہی پڑے رہیے. اب چلی جاؤ بھائی تم، جب اس نے کہہ دیا تو اب چلی جاؤ. نہیں، ابھی بھی انہوں نے تقریر شروع کر دی بیگم صاحبہ نے. بس بس چپکے ہی پڑے رہیے. ڈاکٹر صاحب بہت سخت تاکید کر گئے ہیں کہ نہ آپ بات کریں نہ کوئی آپ کے کمرے میں بات کرے. اس سے بھی تکان ہوتی ہے. تکان میں بتا چکا ہوں پہلے بھی، تھکن. تمام وقت پورے آرام و سکون سے گزارے. سمجھ گئے نا؟ ذرا تھوڑی سختی کے کرہاتا ہے، کرہانا. یعنی درد کی کیفیت میں جو آواز نکلتی ہے اسے کرہانا کہتے ہیں. کیوں بدن ٹوٹ، اب بھائی تم چلی جاؤ، اس کو سکون. کیوں بدن ٹوٹ رہا ہے؟ بدن ٹوٹنے کا مطلب ہوتا ہے بدن میں درد ہونا. کیوں بدن ٹوٹ رہا ہے کیا؟ پھر کہوں تو دبا دوں. دبانا یعنی تھوڑا مسلس کو دبانا تاکہ مسل کا دوران خون جو ہے وہ بہتر ہو جائے اور یہ عمل رک جائے. کہوں تو دبا دوں. سونے کو جی چاہ رہا ہو، اس نے کہا ہوں دبا دو. تو اب بجائے اس کی کہ وہ دباتی، اس نے اور چال چلی. سونے کو جی چاہ رہا ہے تو چلی جاؤ. اس نے کہا کہ اگر تمہارا سونے کو جی چاہ رہا ہے تو میں چلی جاتی ہوں. اچھی بات. پھر کہاتا ہے. اس نے کہا اچھا چلی جاؤ. ہمارا سیشن کا ٹائم جو یہ زوم ہے اس پر 40 منٹ ہوتا ہے، اور اس میں سے آلموسٹ 35 منٹ دوسرے سیشن کے بھی گزر چکے ہیں اور یہ آٹومیٹیکلی بند ہو جاتا ہے. اس لیے ہم آج کا جو لیکچر ہے اسے یہیں پہ مکمل کرتے ہیں. آپ اسے بہت غور سے پڑھیے، سمجھیے اور ساتھ ساتھ کرتے جائیے. اس کو ساتھ اس کی سلیس تو ابھی آپ کیا کریں گے، بس اس کے سوال جواب ذرا دیکھ لیجئے. سلیس اس میں کوئی ایسی نہیں آ رہی، ابھی تک آئے گی تو بتا دوں گا. سوال جواب کر لیجئے. الفاظ معنی، واحد جمع، مذکر مؤنث، الفاظ متعدد جو آ رہے ہیں وہ ساتھ ساتھ کرتے جائیے. ابھی آپ کے پاس 1-2 منٹ ہیں. آپ نے اگر کوئی سوال کرنا ہے تو اپنا مائک آن کر کے کر دیجیے. سر جی یہ چپکا پڑا ہوں کیا مطلب کیا ہے؟ چپکا پڑا رہنے کا مطلب خاموشی سے لیٹے رہنا. چپکا پڑا رہنا، خاموشی سے لیٹے رہنا. اچھا جی، کل بھی آپ کی کلاس ہوگی اور کل شاید انگلش کی بھی آپ کی کلاس زوم پہ ہو اور کلاسیں بھی ہوں. اردو کی کلاس تو میں لوں گا لیکن اس کا ٹائم میں میسج کے ذریعے بھیج دوں. وہ آج شام تک آپ کو میسج آ جائے گا. صبح میں نے میٹرک کی کلاس لینی ہے، پھر یہاں اسکول کی ٹیچرس کی کلاسز ہیں، تو میں آپ کی کلاس جو ہے وہ غالباً 12-12:30 بجے تک شروع کروں گا یا 12:15 شروع کروں گا، اور 1 گھنٹے کے 2 سیشن 30-30 منٹ کے ہم 2 سیشن لے لیں گے. تو اس کو اچھی طرح سے تیار کیجیے اور ہم تو کوشش کریں گے کہ یہ بڑا سمپل سا ہے. تو امید ہے کہ جب آپ منگل کو آئیں گے ہم اس کو کافی حد تک پڑھ لیں گے. منگل کو آئیں گے تو شاید کلاس میں ہی اس کو ہم مکمل کریں گے، لیکن اس کے جو سوال جواب اور باقی چیزیں ہیں وہ آپ ساتھ ساتھ کرتے رہیے تاکہ یہ سلسلہ
چلتا رہے. یہاں پر ہم آج کا لیکچر اینڈ کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ کل کے بارے آپ کو میسج پہنچ جائے گا اور میں نے اس میں سے ٹیسٹ بھی لینا ہے اور جو بچے اٹینڈ نہیں کر رہے ہیں کائنڈلی ان کو آپ بتائیے کہ میں ان میں سے سوال جواب کروں گا اور پھر وہ خود ذمہ دار ہیں. نیٹ کی پرابلم ہے تو میں کچھ سوال کرنا ہے آپ. جی سر بتائیے. وہ دراصل جی سر میں نے سوال کرنا تھا کہ صرف انگلش کی کلاسز ہوں گی اس ہفتے یا پھر اگلے ہفتے سے دوسری کلاس دوسری نہیں جو وہ سبجیکٹس اصل میں بورڈ استعمال کرنا ہے تو ابھی ہم جیسے اردو انگلش مطالعہ اسلامیات یہ کلاسز کر رہے ہیں نا پھر ہم انتظام کر رہے ہیں کہ بورڈ پر بھی زوم چلا جائے جہاں لکھا جاتا ہے اور صحیح طور پہ تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ فزکس کیمسٹری میتھ بایو کمپیوٹر کی کلاسیں بھی شروع ہو جائیں گی. وہ بھی ہو سر وہ جو بورڈ والی جو کلاسز ہیں وہ جو بورڈ والی کلاسز ہیں جیسے فزکس وغیرہ وہ اگلے ہفتے اسٹارٹ ہویں گی یا اس سے اگلے ہفتے سے؟ نہیں وہ آپ دیکھیں کل تو آخری دن ہے نا پرسوں سے تو آپ نے اسکول آنا ہے تو کل تو ابھی ہم انگلش اردو وغیرہ کی کلاسز کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پر لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد ہم پھر وہ بھی شروع کرتے ہیں وہ بتا دیں گے سارا شیڈول کرنا تو ہے ہی پڑھانا تو سارے سبجیکٹس ہی ہیں نا جو سبجیکٹ بھی ہم پڑھ لیں اس کے بعد یہ ہے کہ اردو زیادہ ہو جائے گی تو ہم فزکس کیمسٹری زیادہ کر لیں تو وہ آپ کو شیڈول بتا دیا جائے گا. میری طرف سے سب کو والدین کو سلام دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.